جو اس ادارے کے پیچھے قیام پذیر ہیں، میں ان کے دروازے پر بھی حاضر ہوا، مگر وہ کئی بار تشریف لے گئے۔ حضرت علامہ مولانا قادر شاکر علی عزیزی صاحب دعوت برکات اللہ علیہ تشریف لے گئے ہیں کہیں، انہوں نے سفر کہیں کا فرما لیا ہے۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے تو میں خود نہیں بتا پاؤں گا۔ میں آپ سے عرض کروں گا، جامعہ کے میں نے وال میگزین کو دیکھا، آتے ہی میری نظر ان میگزینوں پر پڑی جو آپ نے چسپاں کر رکھا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھنے کا بھی ذوق رکھتے ہیں۔ اور میں نے کئی وال میگزین میں دیکھا کہ حضور مفتی شبیر حسن صاحب کو میگزین کا عنوان بنایا گیا ہے، گویا آپ اپنے اساتذہ کے تعلق سے حساس ہیں۔ اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ آپ لکھنے پڑھنے کی جو مشق کر رہے ہیں اس مشق میں ایک موضوع بنا لیں، اور اپنے جتنے اساتذہ آپ کو اس وقت موجود مل رہے ہیں ایک ایک کر کے ان کی سوانح حیات آپ تمام طلبہ ایک ایک کر کے لکھ ڈالیے، ان کی زندگی، ان کے کارنامے، اور انہوں نے کہا تعلیم حاصل کی، کیا کام ہے ان کا، اور کوئی کام ہو یا نہ ہو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ان اساتذہ نے جو یہ کام کیا ہے یہ بہت سارے کاموں پر بھاری ہے۔ میں نے ایک موقع پر حضور تاج الشریعہ سے عرض کیا تھا، حضور اگر 1000 طالب علم آپ کے سلسلے میں داخل ہوں اور 1,00,000 عوام داخل ہوں تو یہ 1,000 پر بھاری ہوں گے، اس لیے کہ یہ 1,000 ملک میں پھیلیں گے، مسجدوں میں جائیں گے، اداروں میں جائیں گے، تو یہ چاروں طرف مسلک اعلیٰ حضرت کی آواز بنیں گے، یہ جہاں بھی رہیں گے امام احمد رضا کے افکار و نظریات کو پھیلائیں گے۔ 1,000 دعاۃ و مبلغین اگر ہندوستان میں پھیل کر کے مسلک امام احمد رضا کے نشر و اشاعت میں لگ جائیں تو وہ دن دور نہیں ہے کہ انقلاب برپا ہوگا، اور جو صلح کلیت کا رونا رویا جا رہا ہے، رافضیت کا رونا جو رویا جا رہا ہے، اور اس وقت بڑی تیزی سے جو صحابہ کی محبت کو دل سے نکالنے کی ایک تحریک چلائی جا رہی ہے، انشاءاللہ یہ طلبہ ان چیلنجوں کا مقابلہ کر کے بتائیں گے کہ ذرا آؤ پیارے، ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ہم سب کو صحیح معنی میں مسلک اعلیٰ حضرت کا ناشر اور مبلغ بنائے، اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ حضور مفتی صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان نے اس ادارے میں رہ کر کے جو خدمات انجام دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میرا وجدان کہتا ہے کہ وہ مقبول ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کے جو شیدائی تھے، غوث اعظم کے جو فدائی تھے، چلتے چلتے اس حوالے سے ایک واقعہ خود مجھے حضور مفتی صاحب قبلہ نے جو بتایا وہ میں آپ تک منتقل کر دے رہا ہوں، اور میرا یہ دل کہہ رہا ہے کہ حضور مفتی صاحب علی رحمہ اعلیٰ حضرت کی سچی محبت کی برکت سے خود اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بھی مقبول تھے۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا، فقہی سیمینار کا موقع تھا، 3 دن تک مفتیان کرام، فقہائے کرام، محققین اعظام جو شہر بریلی میں قیام فرما کر نئے مسائل کو سلجھاتے ہیں، وہی وقت تھا حضور مفتی شبیر حسن صاحب قبلہ روناہی کی نمائندگی فرماتے ہوئے بریلی شریف میں جلوہ فرما تھے۔ صبح کو حضرت سے میری جب ملاقات ہوئی، سلام علیہ کے بعد میں بیٹھ کر کے خیریت پوچھنے لگا۔ حضرت نے اپنے مخصوص انداز میں فرمایا، ہاں میاں، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے کہا حضور کیا ہے؟ ہاں ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ماشاء اللہ یا میرے اللہ، یا میرے اعلیٰ حضرت۔ میں نے کہا حضور فرمائیں۔ کہا میاں سنو، رات میں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضری دینے گیا تھا، اتفاق سے 11 اور 12 کے بیچ کا وقت تھا، رات میں اندر داخل ہوا، اتفاق سے کوئی نہیں تھا، کہ کوئی دوسرا راوی بیچ میں نہیں ہے۔ حضور مفتی صاحب نے خود مجھ سے یہ واقعہ بیان فرمایا، فرماتے ہیں میں رات میں 11-12 بجے کے بیچ اعلیٰ حضرت کے مزار پرانوار پر حاضر ہوا، فاتحہ پڑھ رہا تھا۔ جن لوگوں نے حضرت کے ساتھ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضری دی ہے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے حضرت کی آنکھوں سے ساون بھادو کی طرح آنسو برستے تھے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچ کر کے۔ ہم نے اعلیٰ حضرت کی محبت اور اعلیٰ حضرت کی قدر
قدر و منزلت حضور مفتی صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان کی اول سے جانی ہے. ہم نے ان کے کردار کو دیکھا ہے, ہم نے ان کی پاکیزہ گفتگو کو سنا ہے. فتاوی رضویہ سامنے رکھ کر مشکل مسئلہ سمجھاتے اور کوئی لفظ اس میں جب اور مشکل ہوتا تو فرماتے بتا اس کا معنی کیا ہے. قاضی بنتے ہو, 1 نمبر 2 نمبر پر ہو, ذرا معنی بتاؤ اس کا کیا ہے. اور جب ہم عرض کرتے حضرت پتہ نہیں کیا سمجھ میں آ رہا, معنی کیا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا, کہا ہاں میاں اعلیٰ حضرت کو سمجھنا سب کے بس کی بات نہیں ہے. اس کے لیے علم چاہیے, اس کے لیے عشق چاہیے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں, اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں رات میں 11-12 بجے کی بیچ میں مفتی صاحب پہنچتے ہیں. کیا ہوتا ہے, حضرت نے خود مجھ سے فرمایا صبح کے وقت جب میں ملاقات کرنے کے لیے گیا, حضرت نے فرمایا میاں میں رات حاضری دینے گیا, پورا حجرہ خالی تھا, مزار کے اندر کوئی نہیں تھا. میں گیا, موقع بہت مناسب تھا اور میں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے دعا کرنے لگا. ابھی میں دعا کر رہا تھا, حضرت نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, یہ میں نہیں کہتا, مفتی صاحب نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت کے مزار پاک کے بالکل سر کی طرف ایک نور ادھر چھت سے نیچے کی طرف آ رہا ہے, جسے میری آنکھوں نے خود دیکھا. اور وہ نور آ کر کے حضور اعلیٰ حضرت کے بالکل چہرے کی طرف چادر مبارک سے اندر چلا گیا اور پھر وہ گم ہو گیا. یہ منظر مفتی صاحب فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے, مگر میں نے یہ سمجھ لیا امام احمد رضا کی بارگاہ میں میری حاضری مقبول. وہ ذات تھی مفتی شبیر حسن صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان کی. طلبہ کی حوصلہ افزائی, سبحان اللہ. حضرت مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی جماعت تھی, ان کی جماعت میں بہت شاندار صلاحیتوں کے مالک ان کے ہم سبق تھے. کئی ایک بڑے فضل و کمال والے اس وقت مانے جاتے ہیں. ان میں حضرت کی ذات اور حضرت علامہ مسیح الدین صاحب بڑے نمایاں حیثیت سے جانے جاتے تھے. ایک صاحب ہیں جو میرے ساتھ روزانہ بعد نماز مغرب ڈیوٹی انجام دیتے تھے. میں چھوٹا تھا, وہ تھوڑا بڑے تھے. ان کا کام تھا کہ گھڑا اٹھاتے مٹی کا اور میں لوٹا اٹھاتا. پانی کی قلت تھی, حضرت کا قیام ادھر تھا اور روزانہ جو نل جامع مسجد کے پاس ہے گورنمنٹی نل, آج جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی زمانے کا لگا ہوا ہے. حضرت کی کوششوں سے بہت کچھ سہولتیں اس وقت بھی یہاں آ چکی تھی. ادھر حضرت کا قیام تھا, وہ مغرب کی بعد آتے جناب اور گھڑا اپنے کندھے پر رکھتے اور میں لوٹا اپنے کندھے پر رکھتا. روزانہ بلا ناغہ یہاں سے وہاں ہم لوگ جاتے اور وہاں سے پانی بھر کر حضرت کی بارگاہ میں پیش کرتے. وہ آج بڑے ادارے کے نائب مفتی کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں, جبکہ وہ یہاں پر کوئی بہت اونچا علمی قدر نہیں رکھتے تھے. اور یہ حضرات وہ تھے کہ جن کے فضل و کمال کو پورے علیمیہ کے لوگ جانتے تھے. اگر کوئی بڑا مہمان آ جاتا افریقہ سے یا کسی دوسرے ملک سے, انگلینڈ سے, ہالینڈ سے, حضرت قاری صاحب ان کے دل و دماغ کو قرأت قرآن سے مسحور کرنے کے لیے کسی اور کو نہیں بلاتے, حضرت قاری مفتی مرتضیٰ صاحب کو آواز دیتے تھے. اور یہ خدائے سبا نے جو قرأت سبا لکھی ہے, یہ اس کو اس وقت اپنے انداز میں جب پڑھتے تھے تو پورا ماحول نور علی نور ہو جاتا تھا. حضرت قاری صاحب قبلہ جب اپنے تن بھرے انداز میں جامعہ کی کہانی سناتے تھے تو جانے والا پتہ نہیں کس نیت سے آتا تھا, مگر جامعہ کا بھیکھا بن کر کے جاتا تھا. حوصلہ افزائی اساتذہ سے سیکھیے. یہ دونوں حضرات مفتی صاحب اور مولانا مسیح الدین صاحب اپنی جماعت میں بہت نمایاں مانے جاتے تھے. اور حضرت بھی کیا نہیں, ہر استاذ کی درسگاہ میں عبارت پڑھنے کے لیے لوگ سبقت کرتے تھے. اور کون جلدی پڑھتا ہے, اس وقت یہ حالت تھی, آج ہے کہ میں نہیں جانتا. دروازے پر پہنچے اور وہیں سے بسم اللہ کہتے ہوئے اندر داخل ہو رہے ہیں تاکہ مجھ حاضر ہو جائے, کوئی دوسرا عبارت نہ پڑھنے پائے. ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ یہ دونوں حضرات بخاری شریف لے کر کے بیٹھے. ان کی جماعت موجود ہے, یہ بیٹھے ہیں, ان کی موجودگی میں واقعہ بیان کر رہا ہوں. اگر غلط ہوگا تو تردید کر دیں گے, مگر مجھے جو یاد ہے ذہن جو میرا کام کر رہا ہے, ان دونوں حضرات نے بخاری شریف کھول کر کے بیک وقت سبق پڑھنا شروع کر دیا. ایک وقت میں دونوں نے عبارت خانی بخاری شریف کی شروع کر دی. مفتی صاحب کی درسگاہ تھی. اب مفتی صاحب کبھی ادھر دیکھ رہے ہوں گے, کبھی ادھر دیکھ رہے ہوں گے.
ان کو روکے تو ان کے لیے گڑبڑ، ان کو روکے تو ان کے لیے گڑبڑ، کرے تو کیا کرے۔ مگر حضرت معقولی تھے، الحمدللہ معقولات کے امام مانے جاتے تھے، منقولات میں دسترس رکھتے تھے اور جگہ دھولا رکھتے تھے۔ حضرت مسکراتے رہے، سر نیچے کیے رہے اور دل میں سوچا کہ چلو آج دونوں اپنی تمنا پوری کر لیں، لیکن کون سبقت لے جاتا ہے؟ بیٹھے میں پوچھ لیجئے، یہ استادوں کی شفقت تھی۔ آج اگر ہوتا کوئی تو استاد کے سامنے جرأت کرتے ہو چپ ہو جاؤ، کوئی سوال پوچھے تو ڈانٹ دیا جاتا ہے، مگر حضرت مسکراتے رہے، سر نیچے کیے رہے۔ پوچھ لیجئے، یہ دونوں حضرات موجود تھے اور پوری بخاری شریف کی عبادت جتنی ان کو پڑھنی تھی دونوں نے ساتھ ساتھ شروع کیا اور ساتھ ساتھ بند کیا۔ حضور مفتی صاحب سنتے رہے اور مسکراتے رہے۔ یہ اس وقت تعلیم کا ماحول تھا، اس وقت طلبا اس طرح سے پڑھنے پڑھانے کا شوق رکھتے تھے۔ یہ ان اساتذہ کی محنتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آج الحمدللہ ہمارا جامعہ پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ بیرون ہند بھی اپنی تعلیمی معیار کی بنیاد پر بہت نیک نام ہے۔ خدا اس کو قیامت تک نیک نام رکھے اور اس آبادی کے ان خوش عقیدہ مسلمانوں کو سلام۔ حضرت شیخ القرآن مولانا عبداللہ صاحب عزیزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ سلام کی ترغیب دیتے ہوئے دارالعلوم عالمیہ جمدہ شاہی میں لڑکوں کے سامنے کچھ تقریر فرما رہے تھے تو فرمایا، ارے روناہی میں سلام کا تو ایسا رواج ہے کہ اگر ٹوپی کرتا میں کوئی نکل جائے تو ادھر سے حافظ جی السلام علیکم، ادھر سے حافظ جی السلام علیکم، اس قدر سلام کا رواج ہے۔ فرمانے لگے کہ میں جا رہا تھا، دیکھا تو 4-5 سال کا بچہ پخانہ کر رہا تھا اور اس نے مجھے دیکھا تو کھڑے ہو کر کے کہا حافظ جی السلام علیکم۔ یہاں کی یہ تہذیب ہے، یہاں کے لوگوں کا یہ مزاج ہے۔ آج بھی ایسا ماحول ہوگا۔ اس زمانے میں موٹر سائیکلیں کم تھی، سائیکل لوگوں کے پاس تھی، روناہی آنے کے لیے پڑاؤ سے پیدل آنا ہوتا تھا۔ اگر کوئی داڑھی ٹوپی کرتا میں ہے، مدرسے کا طالب علم دکھ رہا ہے، چاہے جان پہچان کا ہو یا نہ ہو، کوئی پیچھے سے آتا، آپ جی بیٹھ جائیے، پیدل نہیں اس کو آنے دیتے، ہر مدرسے تک اس کو اعزاز کے ساتھ پہنچاتے تھے۔ ہمیں دعویٰ نہیں، تنہا نباہی دوستی ہم نے، محبت کو سنبھالا ہے کبھی تم نے کبھی ہم نے۔ السلام علیکم۔